بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المقدس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ شعبان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت بہت سی روایات سے ثابت ہے۔ یہ بہت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے ہم اور آپ سبھی لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں ذکر کر دی جائیں تاکہ صحیح طور پر عبادت کرنے اور پورا فائدہ حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔ شب برات 15 شعبان کی رات کو کہتے ہیں۔ دراصل شب یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں رات کے، اور برات یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ تو شب برات کے معنی ہوئے کہ معافی کی رات، بخشش کی رات، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، عام بخشش کا اعلان ہوتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا۔ میں گھبرا گئی کہ آپ کہاں چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میرے دل میں طرح طرح کے وساوس اور خیالات آنے لگے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ کو چھوڑ کر میری باری کے دن میں ہو سکتا کسی دوسری بیوی کے پاس چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں تلاش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے جنت البقیع پہنچ گئی۔ میں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کہا، عائشہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا، گمان کیا تھا کہ اللہ اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کا رسول، میرے دل میں طرح طرح کے وساوس اور خیالات آنے لگے کہ شاید آپ مجھے چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے عائشہ کہ یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ رب العزت عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، کوئی ہے پریشان حال جو میرے سامنے اپنی پریشانی کا سوال رکھے؟ کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا جو میرے سامنے آ کر توبہ کرے، اپنے گناہوں کو بخشوا لے؟ کیا ہے کوئی محتاج جو اپنی ضرورت کا سوال رکھے؟ کیا ہے کوئی بیمار جو اپنی بیماری کی شفا کا طالب ہو؟ اللہ کی طرف سے پوری رات صبح تک منادی کا اعلان لگاتا رہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ کلب ایک عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے میں بہت سی بکریاں تھیں، اور آپ کو پتہ ہے بکری میں انگنت بال ہوتے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام معافی کا اعلان ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے تحاشا اللہ کی طرف سے مغفرت کی جاتی، بخشش کی جاتی ہے، کہ لوگوں کو معاف کر دیا جاتا، جو بھی گناہ کیے، جو توبہ کرتے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ چند بدبخت، چند بد نصیب ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، معافی نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا بیہقی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں سے پہلا شخص ہے مشرک، جس نے اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں بھی، جبکہ عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، ہر شخص کی بخشش کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن مشرک کی بخشش نہیں کی جاتی ہے، جس نے اللہ کو ایک نہیں مانا، ایک سے زیادہ مانا، جس طرح کافی لوگ بے شمار خدا مانتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کو ایک نہیں مانتا، اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے،
یا اسی طریقے سے اللہ کی صفات میں شریک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھتا ہے کہ بارش برسائے گا، یا اگر فلاں صاحب ناراض ہو گئے تو ہماری روزی تنگ ہو جائے گی یا ہم مر جائیں گے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ، ہر چیز دینے والا اللہ۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرے کو جانتا ہے تو یہ بھی شرک ہے، توبہ کرنا چاہیے اس رات کے آنے سے پہلے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلا شخص بد نصیب وہ ہے جس کی اس رات میں بخشش نہیں کی جاتی، ان میں سے کون ہے؟ مشرک ہے۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ قطع تعلق کرنے والا، رشتہ ناطے توڑنے والا۔ آج حال دیکھ لیجئے، ہر شخص کا کیا حال ہے، بھائی بھائی میں نہیں بن رہی، باپ بیٹے میں نہیں بن رہی، ماں بیٹی میں نہیں بن رہی ہے، ہاں چچاؤں میں نہیں بن رہی ہے، خاندان والوں میں نہیں بن رہی ہے، ایک دوسرے کے رشتہ دار سب دوسرے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو کس جگہ پہ جا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو چھوڑتا ہے 3 دن سے زیادہ تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے فرمایا، اور اس کی نماز عبادات وغیرہ قبول نہیں ہوں گی، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کی کسی سے ناراضگی ہے، کوئی کسی بنا پر بھی ناراضگی ہو، قطع تعلق ہے، سلام و کلام بند ہے، تو اس کو پیش قدمی کرنی چاہیے، آگے بڑھ کے اس کو سلام کرے اور اپنی غلطی کا اقرار کر لے، معافی تلافی کر لے، اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ ورنہ اگر آپ نے قطع تعلق ختم نہیں کیا، سلام و کلام نہیں کیا، تو اس رات میں بھی معافی نہیں ہوگی، اس رات میں بھی جبکہ عام معافی کا اعلان ہے معافی نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا شخص جو ہے حدیث کے اندر ہے، بیہقی شریف کی روایت ہے، مسبل کا لفظ ہے، کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص عذرائے تکبر اپنے پیجامے کو، شلوار کو، پتلون کو یا لنگی کو پیجامے سے ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری عورتیں کہاں جا رہی ہیں؟ ان کے کپڑے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، چست ہوتے جا رہے ہیں، تنگ ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے ٹخنے ہی نہیں آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور ہم لوگ کہاں تک اتنے کپڑے لمبے کرتے ہیں کہ بوٹ کے نیچے جھاڑو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ صفائی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ الٹا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص لٹکا رہا ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتا ہے تو اس عام رات میں جو کہ عام بخشش اور معافی کا اعلان ہے اس میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو کسی کو کیا ہے؟ پیجامے، ٹکنے، جو بھی پتلون، جو بھی کپڑا ہے ٹکنے سے نیچے نہیں لٹکانا ہے، یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے چوتھے شخص جس کی بخشش نہیں ہوتی ہے وہ ہے والدین کا نافرمان ہے، جس نے والدین کو ستایا ہے، ان کے دل کو دکھایا ہے، ان سے بدکلامی کرتا ہے، تو اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، اپنے والدین کے پاس جائے، انہیں راضی کرے، روئے گڑ گڑائے، کسی بھی صورت سے ان کو راضی کر لے، کیونکہ اگر اللہ خوش کرنا چاہتے ہو اللہ کو تو والدین کو راضی کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین میں خوشی، والدین کی خوشی میں، ان کی رضامندی میں اللہ رب العزت بھی خوش ہے، راضی ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض رہے گا، خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس رات میں بخشش کر دے تو اپنے والدین کو راضی کریں، خوش کریں، اور آئندہ عہد کریں کبھی ستائیں گے نہیں، پریشان نہیں کریں گے۔ آخری شخص، پانچواں شخص جس کو اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے وہ ہے شراب پینے والا۔ شرابی کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کرے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور آئندہ پختہ عزم کرے کہ کبھی بھی شراب نہیں پیے گا۔ اللہ رب العزت کیا ہے؟ توبہ قبول کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کرنے کے بعد نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور اس نے اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اس کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے بخشش نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ کے سامنے مصلی بچھا کے اور سچے دل سے رو کے توبہ کریں گے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، تاکہ ہم بھی ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں جن کی اللہ رب العزت بخشش فرماتا ہے۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس سال قبرستان میں گئے اور اس کے بعد آپ عبادت وغیرہ کرتے رہے، تو آپ یاد رکھیے احادیث سے ثابت ہے کہ اس رات میں عبادت کرے، اس کی فضیلتیں بھی ہیں، کرنا چاہیے کہ تلاوت کرے، اسی طرح نوافل نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، تسبیحات کرے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟
آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اسراف کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، مساجد کو سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اور یہی نہیں ہے پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، یہ فضول خرچی ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا ہر چیز کا۔ اگر آج ہماری یہی جو آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے دباتے ہیں، اسی طریقے سے چراغاں کرتے ہیں، بے شمار روپیہ ہم بہاتے ہیں، اگر وہ روپیہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا جائے تو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے گا اور ہم وبال سے بچ جائیں گے۔ آج ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ یہی نہیں ہے، اسی پر بس نہیں ہے، جب یہ رات آئے گی ہر شخص دیکھتا ہے، اور آپ بھی دیکھیں گے، غور کیجئے، دیکھنا کہ بائک والے اپنی گاڑیوں میں تیل فل کروا لیتے ہیں، رات ہوئی، نماز ہوئی، گاڑیاں نکل گئی، ہائی وے پر نکل گئی اور جا رہے ہیں، ریس ملا رہے ہیں۔ رات میں یہی ہوتا ہے، ریس ملائی جا رہی ہے، کس کی گاڑی کتنی تیز بھاگتی ہے۔ ہاں، یہ ریس چل رہی ہے، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ہوٹلوں کو آباد کر رہے ہیں، چوپالوں میں گھوم رہے ہیں، کہکھے لگ رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہی۔ کیا یہی اس رات کا مقدس کام رہ گیا؟ اس مقدس رات کی عظمت کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے نہیں ہو رہا تو ہم سو جائیں خاموشی کے ساتھ۔ اگر ہو سکتا رہا ہے جتنا ہو سکے پوری رات جاگنا، یہ لازم ضروری فرض نہیں ہے، جتنا ہو سکے اتنی رات آپ جاگیں، عبادت میں لگائیں اس کو۔ یہ نہیں ہے پوری رات جاگے تو لیکن گپ شپ میں لگا دیا، فضول خرچی میں، فضول باتوں میں لگا دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ یہ ثواب تو نہیں ملا لیکن ہم نے خود ہی اپنے آپ کو وبال میں ڈال لیا۔ تو یہ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے اولاد نہیں مانتی، وہ اس نے کیا، میری کوئی مرضی نہیں، تو آپ نہیں بن سکتے۔ آپ ان کے والد والدین سرپرست ہیں، آپ کو پورا حق ہے ان کو پیار سے سمجھائیں، سرزنش کریں، ورنہ آپ بھی اللہ کے یہاں مجرم بن جائیں گے۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ عبادت آپ کیجئے، بچوں کو عبادت کا حکم دیجئے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد دروازہ بند کر دیے، گاڑی کے لاک کر کے اس کی چابی اپنے پاس رکھیے کہ نہیں دینا ہے، عبادت کرنا گھر میں کرو، مسجد میں کرو۔ فضول خرچی کے لیے ہمارے پاس نہ گاڑی ہے نہ پیسہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اس رات میں کرنے کے کام جو ہیں کہ کیا کرے، تلاوت کرے، عبادت میں لگائے، ذکر کرے، اسی طرح تہجد کی نماز پڑھے، تسبیح پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے۔ صلاۃ التسبیح کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا تھا، اور کیا کہا تھا؟ کہا تھا چچا اگر آپ سے ہو سکے تو روز یہ پڑھیں، روزانہ، اگر نہیں ہو سکتا تو ہر جمعے کو پڑھ لیں، اگر نہیں ہو سکتا تو ایک مہینے میں پڑھ لیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے، اس نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے صغیرہ کبیرہ اور جو انجانے میں ہوئے یا جان بوجھ کے کیے ہیں، دن کی تاریکی میں کیے ہیں، دن کے اجالے میں کیے، رات کی تاریکی میں کیے، سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، تلاوت میں لگائے، اسی طریقے سے ذکر و اذکار میں لگائے، فالتو کاموں میں نہیں۔ اور اگر نہیں آپ سے ہو رہا تو آپ جتنا کر سکے اتنا کریں، اس کے بعد سو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم گپ شپ کریں، کسی طریقے سے رات جاگنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ شب برات کے بعد جو دن آتا ہے اس کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، احادیث کے اندر محدثین نے جو تحقیق کی تو یہ بتلایا سیدھی سی بات کہ اس کا روزہ ثابت ہے، بس ثابت ہے۔ اس کی عاشورہ کے روزے کی طرح یا عرفے کے روزے کی طرح کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جائز ہے، آپ رکھنا چاہیں رکھ لیں، نہ رکھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کو لانا، کیسے آپ مسلمان ہو، روزہ نہیں رکھے، رمضان کا جو فرض ہے اسے چھوڑ دیں گے، اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، دین نام ہے کس کا؟ اتباع کا، پیروی کا، مان لینے کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا، جیسا کیا، صحابہ نے جیسا کیا، وہی کیا ہے، دین ہے۔ اسی کی پیروی کرنے کا نام دین ہے۔ اپنی طرف سے اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو دین نہیں ہے، وہ منمانی چیزیں ہیں، جیسے چاہیں کریں، جیسے چاہیں نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے کہ عبادت، آپ نے تنہائی میں عبادت کی، قبرستان گئے، آپ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، محدثین نے لکھا اگر کوئی قبرستان جانا چاہ رہا ہے چلا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں حدیث میں تو صرف ایک موقع ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے صحابہ کو اہتمام کا حکم بھی نہیں دیا ہے کہ ہاں اہتمام کرو، ساتھ میں چلو۔ تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں، محدثین نے کہا 1 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ چلے جائیے، یہ کیا ہے، پوری ٹولی جمع کی جاتی ہے،
ایک بہت بڑی جماعت جمع کی جاتی ہے، اب پوری جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں، ہر سال اہتمام اتنا کیا جاتا ہے کہ فرض نماز چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں چھوٹنا چاہیے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ اگر کوئی کام جائز ہے، مستحب ہے، اس کو کر رہے ہیں، اس کے درجے میں رکھے تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیں یہ غلط ہے۔ تو کہا آپ عبادت کریں، پوری رات کریں، ہو سکتا نہیں کر سکتے ہیں، جتنا ہو سکے اتنا کریں۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے، ایک چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کیا ہے، شب برات کی رات کے بعد حلوہ بنایا جاتا ہے، حلوہ بنایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے حدیث گڑھ کے بیان کر دی، جھوٹی حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں دانت ٹوٹے تھے، شہید ہوئے تھے دندان مبارک، اور آپ نے 15 شعبان کو حلوہ کھانا شروع کیا تھا بنانا، اس لیے ہم اسی کی اتباع میں کر رہے ہیں۔ کہیں بھی کسی بھی روایت میں موجود نہیں ہے، کسی بھی کوئی بھی نہیں دکھا سکتا، حدیث کی کتاب میں ضعیف بھی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ من گھڑت کہانی ہے، من گھڑت کہانی ہے، آئی نہیں ہے۔ اور اگر چلو میں مان بھی لیتا ہوں، چلو تمہارے کہنے کے مطابق کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے، شہید ہوئے تھے، آپ نے اسی دن حلوہ کھانا شروع کیا تھا، آپ اس کی پیروی کریں، اتباع کریں، تو میں سب سے پہلے یہی کہوں گا پہلے آپ اپنے دانت توڑیے پھر حلوہ کھائیے، یہ اتباع ہوگا نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ پہلے دانت توڑیے پہلے پھر حلوہ کھانا شروع کیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایمان لے آئے تھے، ان کی والدہ تھی ضعیف، بہت زیادہ ضعیف تھی، کوئی اور ان کی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے خط لکھا رسول اللہ کو کہ اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، ان کا کوئی خادم نہیں ہے، کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا جواب میں کہ آپ وہیں رہیے، والدہ کی خدمت کیجیے، میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بات مانی، والدہ کی اطاعت کی، کیا مرتبہ پایا؟ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عمر اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کے لیے کہنا۔ کس سے؟ خلیفہ ثانی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اویس قرنی سے دعا کے لیے کہنا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں اپنے دانت توڑ لیے تھے، یہ غلط چیز ہے، کہیں نہیں ثبوت، کہیں نہیں ملے گا۔ تو بھائی دیکھیے جو کام کرنے کے ہیں وہ عبادات وغیرہ کریں، اور جو اس طریقے سے رسم و رواج ہے اس سے بچے۔ دیکھیں میں آخری بات کہہ کر بس بات کو ختم کر رہا ہوں، بات یہ ہے دیکھیں حلوہ فی نفسی اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہے، کھانا حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کیا چینی پڑتی ہے، گھی پڑتا ہے، اور کیا پڑتی ہے، سوجی پڑتی ہے، اس میں اور میوہ وغیرہ پڑتے ہیں، تو آپ پورے سال کھائیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہوتا کیا یہاں ہے کہ اس دن کو ہم متعین کر لیتے ہیں، اب اسی میں بنانا ضروری لازم سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، دین کا کام سمجھتے ہیں، بلکہ کیا ہے ایک دین کا بہت لازمی رکن سمجھتے ہیں، نہ کرنے والوں کو لعن طعن کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا، ایک جائز کام، مستحب کام بھی ہو، اگر ہم اس کو فرض کا مرتبہ دے دیں تو پھر اب یہ غلط ہو گیا، غلط ہو گیا، اب اس کا چھوڑنا ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ پوری زندگی کھائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نے عقیدہ بنا لیا اسی دن کو ثواب کا کام سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔